563 قبل مسیح میں ہندوستان 4 طبقوں میں بٹ چکا تھا: برہمن، شتری، وائش اور سودر۔ اس معاشرے پر برہمنوں کا راج تھا۔ زندگی کے ہر شعبے میں ان کی ملکیت قائم تھی، جبکہ سب سے برے حالات شودروں کے تھے، جنہیں اچھوت بھی کہا جاتا ہے۔ ان اچھوتوں کو چپل پہننے کی اجازت حاصل نہ تھی۔ ایسے میں قدیم ہندوستانی ریاست قبیل وستو کے بادشاہ سوداگن کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سدھارتھ رکھا گیا۔ اس کی پیدائش پر نجومیوں نے عجیب اور غریب پیشن گوئی کی کہ یہ بچہ یا تو بادشاہ بنے گا یا ایک سادھو بنے گا، لیکن یہ جو بھی بنا اس وقت دنیا میں اس کے جیسا کوئی اور نہ ہوگا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو ایک کامیاب بادشاہ بنانے کی خاطر اسے دنیا کی تمام تلخ حقیقتوں سے دور رکھا۔ سدھارتھ یعنی گوتم بدھ کے لیے کمل کے تالاب بنائے گئے، پوشاک اور خوشبو بنارس سے منگوائی گئی۔ ان کے رہنے کے لیے 3 محل تھے، ایک سردی کے لیے، ایک گرمی کے لیے اور ایک برسات کے لیے۔ سینکڑوں غلام سدھارتھ کے ارد گرد موجود رہتے تھے۔ 16 برس کی عمر میں آپ کی شادی یشودھرا نامی لڑکی سے ہوئی اور کچھ سال بعد راہل نامی لڑکا بھی پیدا ہوا۔ قدرت نے گوتم بدھ کو ایک نرم دل عطا کیا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ آپ کو دنیا میں رہنے والے دیگر لوگوں اور جانوروں کی تکلیف کا اندازہ ہونے لگا اور یہ سمجھ آنے لگی کہ یہ دنیا صرف خوشی اور آرام ہی نہیں بلکہ مصائب اور مشکلات کی جگہ بھی ہے۔ ایک دن سدھارتھ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بوڑھا جو چل پھر نہیں سکتا، اس کے ساتھ ہی ایک آواز آتی ہے کہ ایک دن تو بھی ایسا بوڑھا اور بے بس ہو جائے گا۔ پھر دیکھا ایک شخص بیمار ہے اور درد سے چیخ رہا ہے اور وہی آواز آتی ہے کہ ایک دن تو بھی ایسے ہی درد سے چیخے گا۔ پھر دیکھا ایک مردہ زمین پر پڑا ہے اور وہی آواز کہتی ہے ایک دن تو بھی ایسے ہی مر جائے گا۔ اس خواب نے گوتم بدھ کی سوچوں میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ اب وہ اپنے بیوی بچے اور راج پاٹ چھوڑ کر سچائی کی تلاش میں کھڑے ہوئے، قیمتی لباس اور زیورات اتار ڈالے اور فقیروں جیسے کپڑے زیب تن کر لیے اور کئی برسوں تک ایک جوگی کی طرح اس فکر اور تلاش میں پھرتے رہے کہ دنیا کے دکھ درد سے رہائی کیسے ممکن ہو۔ کئی برس ریاضتیں کی، فاقے کیے اور اپنے جسم کو تکلیفیں پہنچائیں اور آخرکار معلوم ہوا کہ ابدی خوشی کا ذریعہ یہ نہیں۔ آخرکار گوتم بدھا جنگلی انجیر کے درخت کے نیچے مراقبے میں بیٹھ گئے اور عہد کیا کہ جب تک صحیح جواب نہیں مل جائے وہ اس درخت کے نیچے سے نہیں اٹھیں گے۔ بالآخر گوتم کو عرفان کی روشنی نظر آئی اور سوالوں کے جواب مل گئے اور وہ گوتم سے گوتم بدھ بن گئے۔ بدھ کے معنی خدا کا عارف ہے۔ یہاں سے وہ نو انسان کے لیے توحید کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے اور ہندوستان کے کئی شہروں میں جا کر لوگوں کو دیوی دیوتاؤں اور بتوں کی عبادت کے بجائے ایک خدا کی عبادت کا درس دیا۔ کئی شہروں اور دیہاتوں میں تبلیغ کے بعد گوتم بدھ اپنے آبائی شہر قبیل وستو پہنچے۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو ایک بادشاہ تھے، لیکن جب واپس آئے تو ایک درویش کے جیسے تھے۔ بوڑھے بادشاہ اور آپ کی بیوی اور آپ کی رعایا سب نے آپ کا واز سنا اور آپ کے چیلے بن گئے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بدھ مت خدا کے وجود کی وجہ سے خاموش ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بدھ مت کی کتابوں میں خداوند کا ذکر واضح الفاظوں میں موجود ہے، جبکہ گوتم بدھ کی تعلیمات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی نشانی بھی ملتی ہے۔ کوٹ: گوتم بدھ کہتے ہیں میں پہلا بدھا نہیں ہوں اور نہ ہی آخری ہوں۔ ایک وقت میں ایک اور بدھا اس دنیا میں آئیں گے، وہ پاک ہوں گے، زیادہ روشن اور پر نور ہوں گے۔ گوسپل آف بدھا۔ اور بقول گوتم بدھ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری بدھا یعنی رسول ہیں اور جلد ہی اس دنیا میں آئیں گے۔ ابتدا میں گوتم بدھ کی تعلیمات توحید پر مبنی تھی، جس میں معاشرے کے ہر طبقے کو برابری حاصل تھی، اور اسی بنا پر گوتم بدھ کی تعلیمات نے ہندوستان میں بھی ترقی کی اور یہاں سے نکل کر نیپال، چین، جاپان، برما اور تھائی لینڈ تک پہنچ گئے۔ آہستہ آہستہ برہمنوں نے بدھ مذہب کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے گوتم بدھ کو وشنو کا اوتار کہہ کر ان کی مورتیاں بنوائیں اور جگہ جگہ ان کے مندر تعمیر کروائے اور اس طرح توحید تعلیمات خلد ملد کر دی گئیں۔ بدھ مت کے زوال کا دوسرا سبب اس میں پیدا ہونے والے فرقہ بندی تھی۔ ابتدا میں 2 فرقے تھے، ایک مہانی فرقہ، دوسرا ہنانیہ فرقہ، جبکہ آگے چل کر یہ فرقے مزید فرقوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے۔ ان کے عقائد ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں اور مختلف ممالک میں مختلف فرقے پائے جاتے ہیں۔ اس وقت ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں 200 ملین بدھ مت موجود ہیں۔ ہندوستان میں بدھ مت مذہب میں کمی کی وجہ ہندو مت مذہب ہے اور یہ دونوں مذہب ایک دوسرے سے کافی الگ ہیں۔ بدھ مت مذہب ایک بہت مضبوط اور امن پسند مذہب ہے جو کہ امن و امان کی تعلیم دیتا ہے۔ گوتم بدھ کی بصیرت کی پیش نظر وہ سچائی جو زندگی بسر کرنے کے لیے
اور سچ اور حقیقت کے راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہیں، ان میں سے کچھ جو کہ خاص ہیں۔ انسان کی زندگی دکھ اور درد اور تکلیفوں پر مبنی ہے۔ ان تکلیفوں کے بغیر انسانی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کبھی خوش نہیں ہوتا، چاہے وہ بادشاہ ہو یا غریب ہو، اور اس کی وجہ انسان کی اپنی خود غرضی اور لالچ ہے، جو ہمیشہ اسے درد و تکلیف کی وجہ بنتی ہے۔ اس خود غرضی اور خواہش کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ایسی کیفیت اپنائی جا سکتی ہے جس میں خواہشات اور آرزو فنا ہو جاتی ہیں۔ اسے استعلاء کہا جاتا ہے۔